أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایسے عالم دین ہیں جن کی اسلامی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے۔ آپ کے بیانات، تالیفات، مکتوبات اور مدنی مذاکرات کے ذریعے لاکھوں افراد کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کا انداز بیان بے حد سادہ اور عام فہم اور سمجھانے کا طریقہ ایسا ہمدردانہ ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مدنی مذاکرات میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عقائد و اعمال، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت وغیرہ جیسے مختلف موضوعات پر سوالات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے حکمت بھرے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کی VCD مدنی مذاکرہ نمبر 286 مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس VCD میں ملاحظہ فرمائیں گے: کیا تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناپاک کپڑے کیسے پاک کریں؟ سحری کے بغیر روزہ رکھنا کیسا؟ چپل تبدیل ہو جائے تو کیا کریں؟ مدنی چینل سے متاثر غیر مسلموں کا قبول اسلام اول تا آخر دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کا خزانہ اور اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمدللہ رمضان مبارک 1431 ہجری کی آج 7ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر
بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ جل جلالہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہمارا باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، کچھ نیتیں کر لیجئے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جتنی دیر بیٹھ سکیں دو زانو بیٹھ جائے کریں، پھر بھلے چار زانو بیٹھ جائے، پھر دو زانو ہو جائے، تھکن دور ہو جائے تو بعد ابا نصیب۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے زور کی آواز سے جواب دوں گا۔ تو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ صلو علی الحبیب کہنے والا بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہوگا تو آواز نہیں آتی جواب کی، ذرا زور سے کہا کرے۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا مجھے تو صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا۔ بیان یا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اور سوال جو پوچھے اس کے لیے بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پر عمل کروں گا، یعنی کہ تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، اس حکم قرآنی پر عمل کروں گا۔ یہ نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، ورنہ شاید سوال پوچھنے کا ثواب نہ ملے۔ تو سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنی ہوتی ہیں، مجھے بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہے، وہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا اچھا ثواب ملے گا، اور اگر میں ایسے آ کے بیٹھ گیا نہ ثواب کی نیت ہے نہ کچھ بھی نیت نہیں، ثواب نہیں ملے گا، 3 گھنٹے خالی گلا پھاڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہر عمل میں اس کو خیال رکھا کریں، اتنی محنت کریں، مشقت کریں اور ثواب نہ ملے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے نا ہمارا۔ ہر معاملے میں اچھی اچھی نیت کرنی چاہیے، جب بھی درس دیں، بیان کریں، کسی پر انفرادی کوشش کریں تو تھوڑا رک جائیں، اور یاد آنے پر رک کر تھوڑی نیتیں کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ زیادہ یاد نہ بھی آئے کچھ تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے میں اس کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ بھی ایک مطلب ایک نیت تو ہو ہی گئی نا، اور اگر بری نیت ہوئی تو پھر گناہ ملے گا۔ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے میں مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دوں گا، نعوذ باللہ اگر یہ نیت کرے، میری معلومات کا سکہ بٹھاؤں گا، تو اس طرح کی نیت انگلش، عربی، فارسی کے مقولے رٹ رٹا کے ان لوگوں کو سناؤں گا تاکہ ان پر میری دھاک بیٹھے، خوب راگڑے تانوں گا تاکہ میری آواز سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ سب بری نیت ہے۔ یہ ہر مبلغ کو، نعت خوان کو سوچنا چاہیے کہ نعت پڑھنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے نیت کریں۔ اب خالی مدنی چینل کے شوق
کی وجہ سے دوڑ پڑے تو پھر نیت یہ تو اچھی نیت تو نہیں ہے. مدنی چینل تو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اینٹی اخلاص بولتا ہوں. اخلاص کی مطلب بہت بڑی کسوٹی ہے اس میں. آدمی بالکل یعنی کہ بڑی سیٹ ہو کر مدنی چینل کے آگے آتا ہے. بڑا اس کو جذبہ ہوتا ہے کہ مدنی چینل میں دنیا بھر میں مجھے لوگ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے تو کیا دے دیں گے یار. اللہ جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور نظر رحمت سے دیکھ لے تو بیڑا پار ہے. تو اللہ کی رحمت کے لیے مدنی چینل ہو نہ ہو اپنے نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. یہ دعوت اسلامی شروع ہوئی تو مدنی چینل کہاں تھا یار. تصور بھی نہیں تھا. نہ فیضان مدینہ تھا نہ کچھ تھا. اللہ اخلاص نصیب کرے ہم سب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بعض کی عادت ہوتی ہے, بچپن میں سنا بھی ہے کہ یہ تھوک جو ہے یہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا بار بار یہ تھوکتے ہی رہیں؟ اب مسجد میں تو بار بار تھوک بھی نہیں سکتے, کیا کریں؟ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے, یہ تو ہے. تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن ایک صورت ہے. کب؟ مثال کے طور پر کسی بزرگ کو بولا کہ میرے منہ میں تھوک دو یا میرے ہاتھ پہ لعاب دہن ڈال دو, اس نے ڈال دیا, آپ روزے میں روزہ یاد ہونے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور چاٹ گئے. یہ تو کوئی کرتا نہیں ہے لیکن بالفرض کسی نے اگر کیا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا. یہ تو ہے کہ مطلقاً تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں یا ٹوٹ جاتا ہے, یہ نہیں صورتیں. اب اگر تھوک اپنے منہ کے اندر ہی ہے, جیسے کہ سوال پوچھنے والے کے ذہن میں بھی شاید یہی ہوگا کہ منہ کے اندر کا تھوک, تو منہ کے اندر ہی تھا تو اب نگل گیا تو اس میں کیا ہوا؟ یہ تو اگر اس کا حکم دیا جائے کہ بار بار تھوکتے رہو تو وہ آدمی مشقت میں پڑ جائے گا, تو آزمائش پہ پڑ جائے گا. تو منہ کے اندر جو تھوک ہے اس کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. پیٹ کے اندر جو کھانا ہے اس کو اندر رہنے دیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. رہنے ہی دیں گے اندر, جائے گا کہاں؟ تو اس لیے منہ کا تھوک جو ہے اندر میں نگلتے رہے کوئی مشکل نہیں. بار بار تھوکتے رہنا, ضرورت نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, فضیلت بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور یہ ارشاد فرمائیں کیا کوئی چیز چکھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عرف عام میں جس کو چکھنا کہتے ہیں کہ اس میں تو تھوڑا کھا لیا, روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. اگر عرفی چکھنا ہوا, جیسے عرف میں جس کو چکھنا بولتے تو ٹوٹے گا, ورنہ حقیقت میں جو چکھنا ہے اس سے نہیں ٹوٹے گا. وہ چکھنا ہی ہے. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سبزی لینے گئے. اب بعض سبزیاں اس میں یہ ہوتی ہے کہ کھیرا جیسے لیتے ہیں, سلاد میں جو کھیرا ڈالتے ہیں, ککڑی, موٹی ککڑی ہے, ایک ہی فیملی, تو یہ کھیرا لینے کے کھیرا بعض اوقات کڑوا ہوتا ہے. اب وہ کڑوا نہ آ جائے اس نیت سے کسی نے تھوڑا اس سے کٹوا کر اس کو چکھا, تو چکھنے کی صورت یہ ہوگی کہ زبان پہ ٹچ کرے. اس طرح پتا چل جائے گا کہ اس کا کڑوا تو نہیں ہے. اب چکھ لیا, یہ چکھنا ہوا کڑوا, ٹیسٹ معلوم کر لیا. ٹیسٹ کا تعلق زبان سے حلق سے نہیں ہے, نیچے اتر کر ٹیسٹ معلوم نہیں ہوتا. زبان پر کچھ باریک باریک ذرات قدرت نے رکھے ہیں تو ان کے ذریعے یہ ذائقہ معلوم ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کٹا ہوا کھیرا زبان پہ ٹچ کیا, ٹیسٹ معلوم ہوا. اب اس کا کوئی بھی جز حلق میں نہیں جانا چاہیے, تھوک دیں, تھوکتے رہیں یہاں تک کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے. اگر حلق میں بھی کڑواہٹ پہنچ گئی تو پھر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو یہ ہے چکھنا. تو اس طرح چکھنے مرض نہیں. اسی طرح اگر کسی کا کوئی اسلامی بہن ہے, اس کے بچوں کے ابو, اگر آپ نے کوئی نمک مرچ کم زیادہ کر دیا تو وہ ناراض ہوتے ہیں, تو اب شوہر کی اطاعت, اس کی دلجوئی ضروری ہے.
اور گھر کے جھگڑوں سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگر ایسی کوئی فضا قائم ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر اسلامی بہن کو اندازہ پورا نہیں ہے نمک ڈالنے کا، نیا ہوتا ہے کام تو بعض اوقات پکانے کا تو نہیں اندازہ ہوتا، آہستہ آہستہ ہاتھ بیٹھتا ہے، تو ایسی ضرورت ہے. تو اب اس صورت میں وہ اگر کھانا اسی انداز میں چکھنا چاہے کہ زبان پہ ٹچ کیا، ذائقہ معلوم کیا، پھر اچھی طرح تھوک دیا کہ کوئی اس کا حصہ جز حلق کے نیچے نہ گیا تو روزہ نہیں جائے گا. اور بلا ضرورت اس طرح بھی چکھنا روزہ مکروہ کرے گا. وہ ضرورت وہی کہ جیسے خرید رہا ہے کوئی چیز کہ ورنہ پیسوں کا نقصان ہوگا تو ضرر سے بچنے کے لیے یا گھر کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسی کوئی صورت ہے نہ حاجت ہے تو چکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں. وہ چکھنے کی صورت وہ نہیں کہ ہمارے یہاں چکھنا اسی کو بولتے کہ تھوڑا کھا لے. جیسے عام طور پہ کوئی چیز خریدے ہوتا ہے ارے صاحب کھا لو، ارے صاحب کھا لو، ارے یہ کھا لو، پورا ہم کھلا دیتے چھوٹا والا. اگر گاہک بڑا ہے کہ مطلب اچھی خاصی مطلب ہے کہ مقدار میں خرید لے گا تو کھلا دیتے ہیں، پپی دے گا پیس کاٹ کے کھلا دیتے ہیں. وہ یہ سب چالاک لوگ ہوتے ہیں یہ کھلانے والے. یہ ویسے اب اس سے تعلق نہیں، مسئلے سے ہٹ کر حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ یہ آپ کو پپیتے کی ٹکڑی کھلائیں گے تو یہ بالکل میٹھی ہوگی. اس کی وجہ یہ پپیتا جب میں اب آپ کو دکھاؤں، یہ پپیتے کی نوک ہے، نوک ہوتی ہے نا، آگے ادھر نوک ہوتی ہے اور ادھر دم ہوتی ہے. تو یہ نوک والا حصہ نا یہ یوں لٹکی ہوئی تھی، پپیتا یوں لٹکتا ہے، دم سے لٹکتا ہی. تو اس کی مٹھاس جو یہ نیچے کی طرف آتی ہے. تو یہ نوک کے پاس ٹکڑی کاٹ کے آپ کو کھلائے گا تو آپ بولیں اب بیچ میں بچے جو بھی ہو آپ کے نصیب. ادھر میٹھا نہیں ہوگا پپیتا، ادھر میٹھا ہوگا. یہ حکمت کی بات آپ کو بتا دی میں نے. جب پپیتا خریدے تو اس کو بولو کہ نیچے سے کاٹ دو، کبھی بھی نہیں کھلائے گا نیچے سے، بہت مشکل ہے. تربوز کھلاتے ہیں کاٹ کے، اب وہ تربوز میں تو بڑی چالاکی کرتے ہیں، انجیکشن سیکرین کے باقاعدہ لال رنگ ڈال کر سیکرین ڈال کر اس میں ٹکڑے بیچنے والے جو نا یہ کارنامے کرتے ہیں، میٹھا کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں. قدرتی مٹھاس جب نہیں ہوتی. تربوز جب خریدنا ہو تو ایک دم سبز ہوگا نا، یا اس کے پٹے بھی بنے ہوئے تو پورے سبز ہو. سبز کی بول بال ہے سبز رنگ کی. ہاں اچھی طرح سبز ہوگا نا تو اندر سے لال نکلے گا. تو لال ہے تو حلال ہے. ہر حلال نہیں ہے لال، خون بھی نکلتا ہے لال ہوتا ہے لیکن کھانا پینا حلال نہیں اس کا. تو یہ اندر سے جو لال نکلا تو انہیں میٹھا ہوگا. اور اس میں بھی اگر تربوز میں ایک صورت یہ بھی کہ اس کو بجاؤ گے نا تو یہ تھوڑا وہ اچھی آواز نہیں دے گا جب بجے گا تو وہ بھی اس کا مطلب پکا ہوا جب یہ اچھی آواز نہیں دے رہا، جو خالی ڈبہ زیادہ بجتا ہے نا. تو اب میرا خیال آج کل تو شاید تربوز کا سیزن نہیں ہے، جب آئے اور تربوز خریدنے کی نوبت آئے تو شاید آپ کو کام آ جائے. حکمت کے مدنی پھول. تربوز تو خیر بات ہی نکلی ہے تو حدیث شریف اعلیٰ حضرت نے نقل کی ہے فتح اور رضویہ 5ویں جلد میں کہ خالی پیٹ میں تربوز کھانا یہ پیٹ کو اچھی طرح دھو دیتا ہے، پیٹ صاف ہو جاتا ہے. پیٹ قبض وغیرہ لگ گیا کسی کو تو ذرا خالی پیٹ میں اچھی مقدار میں تربوز کھا لے، انشاءاللہ پیٹ صاف ہو جائے گا. تربوز کے اوپر پانی نہ پیا جائے، ویسے ہی تربوز کے اوپر بلکہ اور پھلوں پر بھی پانی نہیں پیا جاتا، خاص کر تربوز پر بھی نہ پیا جائے پانی. اور تربوز کھا کر فوراً کھانا بھی نہ کھایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا تھا باپا، وہ کہ باپا فرماتے ہیں کہ بچوں کی امی بولا کرو، کہ میرے بچوں کی امی نے کہا، اور جس کے بچے نہ وہ کیا بولے؟ تو وہ میں نے دو بولا تھا نا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو مفہوم کے بچوں کی امی یا یوں بولے کہ گھر میں سے، تو دوسرا باقی ہے ان کے لیے کہ گھر میں سے کہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا وہ کل ایک سوال ہوا تھا نہیں، جیسے کہ سونے کا اگر نقش نالے پاک ہو تو اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بٹن لباس کے تابع ہے تو جائز ہے سونے کا، زنجیر ہو تو نہ جائز.
تو اسی طرح نالے پاک کا بھی میں نے کہا لباس کے تابع ہوتا ہے، تو مفتی صاحب سے معلومات کر لی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ سونے کا نقشے نالے پاک لگانا جائز ہے، زنجیر میں لٹک نہیں رہا نا وہ، اس لیے جائز ہے۔ تو وہ ایک اور مسئلہ آپ نے بیان فرمایا تھا، وہ کل وہ منی کو کھرچنے والا، تو ابھی فی زمانہ وہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ کھرچنا فرض یا واجب تو ہے نہیں، اگر چاہے کہ کھرچنا چاہے تو وہ چیز چاہے جانور کی ہو، چاہے انسان کی ہو، چاہے عورت کی ہو، چاہے مرد کی ہو، کپڑے پر لگ گئی یا بدن پر لگ گئی، سوکھنے کے بعد کھرچ دینے سے کپڑا یا وہ بدن کی جگہ پاک ہو گئی۔ یعنی کپڑا ہے تو یوں کھرچا، جب تک سختی ختم ہو جائے اتنی دیر اس کو یوں مسلتے رہیں، کھرچتے رہیں، اڑا دیں، اب یہ کہ سختی ختم ہو گئی، یہ پاک ہے۔ گیلی گیلی اگر کریں گے تو پاک نہیں ہوگا۔ اگر اس پر پانی لگ گیا، چاہے گیلی تھی چاہے سوکھ گئی تھی، پانی لگ گیا تو اب کھرچنے سے پاک نہیں ہوگی، اب دھونا پڑے گا۔ اب کوئی کھرچ کر پاک نہیں کرتا، دھو کر پاک کرنا چاہتا ہے تب بھی جائز ہے۔ جو شرعی طریقہ اس کا پاک کرنے کا، اس کے مطابق اس کو دھو کر پاک کر دے۔ کپڑے دھونے کا طریقہ اپنا رسالہ ہے، اس میں طریقے لکھے ہوئے مختلف کہ دھو کر کس طرح پاک کرتے ہیں کپڑا۔ مثلا یہ کہ وہ اتنا حصہ پاجامے کا پکڑ کر وہ نل کھول لیا، بیسن پر غالباً سہولت رہے گی کہ چھینٹے اڑیں گے نہیں، تو بیسن پر اتنا حصہ، باقی پاجامے کا حصہ جو ہے، یہ شلوار ہے جو بھی ہے، اس کو ایک دم بغل میں یا کہیں بھی ایسا جام کر لیں کہ وہ بیسن میں نہ گر پڑے، ورنہ ساری ناپاک ہو سکتی ہے۔ اتنا حصہ بھلے اس سے تھوڑا زیادہ لے لیں اور اس کو پکڑ کے پورا سیٹ کر لیں کسی طرح بھی، یا ربڑ بینڈ ڈال لیں، جس طرح بھی اس کو پکڑ میں لے لیں آپ۔ اب وہ نل اتنا کھولیں کہ آپ پر چھینٹے نہ ڈالیں، حسب ضرورت کھولیں، اور ایک ہاتھ سے تو وہ پکڑا ہوا آپ کے، اب ایک ہاتھ سے اس میں پانی آ رہا ہے، یوں اس کو دھوتے رہیں، چھینٹے آپ پر ایک بھی نہیں آنے چاہیے۔ تو وہ جب آپ کا ظن غالب آ جائے، دل آپ کا مطمئن ہو جائے کہ یہ پانی نجاست کو لے کر چلا گیا ہوگا، تو یہ کپڑا پاک ہو گیا۔ ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے، باقی اور بھی طریقے جو کپڑا پاک کرنے کا طریقہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ کسی برتن میں ڈال دیا، اب مثال کے طور پر یہ پیالہ ہے اور وہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ سمجھو کپڑے کا ٹکڑا ہے مثلا یہ، تو یہ ناپاک ہو گیا، ابھی چھوٹا ہے تو پیالے میں اس کو ڈبو دیں، پانی میں ڈوب گیا یہ، اب اس کو نل کے نیچے رکھیں، نل کے نیچے رکھ دیا، اب اس میں پانی گیا اور یہ سوکھا حصہ اس کا ابھرنا نہیں چاہیے، یہ پانی میں پورا ڈوبا ہوا ہو، جبکہ یہ ناپاک ہے، پورا ڈوبا ہوا ہو۔ اب یہ پانی ابھر جائے، اوپر کے کنارے سے ابھر کر 2 یا 3 ہاتھ یعنی گز یا 1.5 گز تک بہہ جائے تو یہ جو چیز ناپاک تھی یہ بھی، اور یہ پیالے کی اندرونی سطح ساری، یہ سب پاک ہو گیا، اب یہ پانی بھی پاک ہے۔ تو اس طرح بالٹی میں کپڑے پاک کیے تو یہ کپڑا اس طرح پانی ابھرنے کے بعد وہ بالٹی کا پانی بھی پاک ہو گیا، اندر کا کپڑا بھی پاک ہو گیا، جبکہ نجاست کا اثر بھی نہ رہا ہو۔ تو اب یہ پاک ہو گیا، تو اب یہ بالٹی کا پانی دھڑ کر کے پھینکنے کا نہیں، یہ پاک ہے، اس کا بھی یوز ہونا چاہیے، پاک پانی کا استعمال۔ اب چلو اس کو پینے کو جی نہیں چاہتا، کھانے کو جی نہیں چاہتا کہ ایک غذا میں ڈالیں آپ، تو اس کا کم از کم استعمال یہ کیا جائے کہ استنجا خانے میں کام آ سکتا ہے، استنجا خانے کے لوٹے میں کام آ سکتا ہے، یا استنجا خانے کی صفائی میں کام آ سکتا ہے کہ اس کو بہا دیں، تو ضرورت کے وقت، خامہ کا بہانا سمجھ میں نہیں آ رہا، جب ضرورت ہو صفائی کی تو اس وقت صفائی کرتے ہوئے ڈال دیں اس کو، تو وہ کچرا لے کر چلا جائے گا۔ کیونکہ اگر بالٹی بھری ہوئی ہے پوری پاک ہے تو اس کو پھینکنا تو پھر اسراف ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ کھرچنے کے بعد اگر داغ باقی ہو تو؟ ہاں، کھرچنے کے بعد اگر داغ باقی ہے، دیکھو ہر نجاست کو کھرچنے سے وہ کپڑے سے پاک نہیں ہوگا، وہ صرف منی کے لیے کہ اس کو کھرچنے سے یا وہ یوں ملنے سے کپڑا اور سختی چلی گئی تو یہ پاک ہو گیا، مگر پانی لگنے سے پہلے یہ سب کرنا ہے۔
اب بھلے دھبا رہی ہے پاک ہے، اب یہ پورا یہ کپڑا جس طرح چاہیں آپ دگا دھو لیں، اب ناپاک نہیں ہے، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس سے۔ اب اگر دوسرے پاک کپڑوں کے ساتھ اس کو پاک کیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہو ہی پاک گیا۔ اس کے علاوہ جو مزی یا ودی یہ بھی خارج ہوتی ہے، تو وہ کھرچنے سے پاک نہیں ہوتی، صرف منی پاک ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات بہار شریعت کے دوسرے حصے میں ہر ایک کے لیے پڑھنا یہ بھی فرض علوم میں سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ طہارت کا تعلق ہے، نمازوں کا تعلق ہے، غسل کا تعلق ہے، تو یہ ساری تفصیل کافی تفصیل ہے اس میں۔ بہار شریعت دوسرا حصہ، دعوت اسلامی کا مطبوعہ جو ہے موجود ہے، بہار شریعت کی جو جلد ہے پوری پہلی جلد، اس میں دوسرا حصہ موجود ہے، اس میں تھوڑی بہت تسہیل بھی مل جائے گی، تخریج بھی ہے، یہ دوسرا حصہ جو ہے اس میں موجود ہے۔ تو اس میں بھی چند صفحوں پر یہ مسائل ہیں، تو یہ بلکہ یہ سارا ہی پڑھنا چاہیے، اس میں بہت پانیوں کے اور مسائل ایسے پیارے لکھے ہوئے ہیں کہ یار ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے، وہ نہ جانے کیا کا کیا ہو جاتا ہوگا جس کو آتا نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ پیارے باپا جان کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر بندے کی کسی وجہ سے صبح سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی ہے تو کیا بندہ بغیر کچھ کھائے پیے بھی روزہ رکھ سکتا ہے؟ مدنی چینل کی سب سے بڑی بہار یہ ہے کہ ہمیں آپ کا دیدار ہونے لگ گیا ہے۔ بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، رات میں اگر کچھ کھایا پیا نہیں یا آنکھ نہیں کھلی تو بلا تکلف روزہ ہو جائے گا، اور رکھنا فرض ہے رمضان کا، تو چاہے سحری کی یا نہ کی۔ البتہ یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری نہ کر کے روزہ رکھنا کوئی کارنامہ ہے، یار آج تو میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، یہ کارنامہ نہیں، کیونکہ سنت چھوٹی نا، سحری سنت ہے، اس میں ہمارے لیے آسانی بھی ہے کہ اس سحری کی وجہ سے وہ جو غذا ہوتی ہے دن میں ذرا کوٹا چلتا رہتا ہے، کام دیتا ہے، ہمت رہتی ہے آدمی کو۔ تو سحری کے بغیر روزہ قصدن نہ رکھے، ورنہ سحری کی سنت چھوٹے گی، اور رکھا قصدن تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا۔ سنت میں عظمت ہے، چاہے پانی کا گھونٹ سحری کی نیت سے پی لیا تب بھی سحری کا ثواب مل جائے گا، سحری کرے ضرور۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد عامر اتاری فیضان مدینہ سے۔ السلام علیکم پیارے باپا جان، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی اس احتیاط سے پیتا ہوں کہ دھاڑی شریف کے پیالے میں نہ چلا جائے، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ شروع سے جو دھاڑی شریف رکھتا ہے اس کی دھاڑی میں شفا ہوتی ہے، اگر کسی بیمار کو دے دیا جائے تو وہ بھی شفا پا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اول تو میں نے پانی میں داڑھی چلی جائے اس کو مکروہ تنزیہ کہا نہیں ہے، یہ ہو گئی غلط فہمی آپ کو۔ داڑھی اگر بے دھلی ہے، میں نے کہا نا جب یعنی وضو ٹوٹ گیا اور داڑھی بے دھلی ہے تو جو چہرے کے گرد جو حصہ آتا نا بالوں کا جن کا دھونا فرض ہے وضو میں، وہ ہو جائے گا بے دھلا۔ تو چونکہ جب ہونٹوں پر لگائیں گے پیالہ تو وہی بال جو قریب ہیں جن کا دھونا فرض ہوتا عام طور پر، تو وہ میرے جو ہے نا یہ بعض اوقات اس میں پانی میں گر جاتے ہیں بال، تو یہ بال اگر بے دھلے وضو نہ ہو تو، اب اس وقت تو جیسے وضو ہوتا ہے عام طور پہ جو بیٹھا ہوتا ہوں میں، لیکن میرے مزہ نہیں آتا، وہ دانتوں میں چلا جاتا ہے، پانی میں گر جاتا ہے، تو اگر یہ بے دھلا ہے تو مکروہ تنزیہ ہو جائے گا، پانی کو مستعمل کر دے گا۔ جب پانی کو مستعمل یہ بال کریں گے، اور یہ نہیں مطلب معلوم کہ ایک آدھ بال سے بھی مستعمل ہوگا یا نہیں، واللہ علم، لیکن وہ اس میں لکھا ہے اپنے فتح امجدیہ میں کہ مونچھوں کے بال اگر پانی میں جائیں نا بے دھلے تو پانی مستعمل ہوگا۔ تو وہ داڑھی کے بالوں سے بھی یہی ہے کہ جو یعنی بے دھلا کوئی حصہ پانی میں جائے تو وہ پانی پینا جو ہے نا مکروہ تنزیہ ہو جائے گا۔ مستعمل پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، اور مستعمل پانی سے وضو غسل نہیں ہوتے۔ اگر دھلی ہوئی داڑھی اور وہ بال یا دھلی ہوئی مونچھیں اگر پانی میں چلی گئی تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ طبعی طور پر اس میں آدمی کو کراہیت آتی ہے، مزہ نہیں آتا،
لیکن وہ پانی مستعمل نہیں ہے. اب یہ کہ جس کی داڑھی، اس کو شاید سچی داڑھی لوگ بولتے ہیں، کہ کبھی کاٹی نہیں اور وہ داڑھی نکلی ہے نئی نہیں، تو اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے. یہ سنا تو میں نے دعوت اسلامی شروع اس سے پہلے سے سنا ہوا ہے، لیکن علماء سے نہیں سنا، نہ کسی کتاب میں نے پڑھا ہے. تو اس لیے میں اس کو ہاں بھی نہیں بولتا، نہ بھی نہیں بولتا. آپ نے اگر کہیں فون کرنے والے نے علماء سے سنا ہے تو اس عالم کا نام اگر بتا دے نا تو انشاءاللہ پھر دیکھیں، تحقیق کریں. لیکن ایسا کچھ میں نے پڑھا سنا نہیں ہے علماء سے، تو اس لیے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. اور جھٹلانے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ شرعن ناجائز تو ہے نہیں. اگر کسی نے داڑھی، دھلی ہوئی داڑھی ہے اس کی، اور وہ اگر پانی میں ڈالی اس نے نیت کے ساتھ اور مریض نے پی لیا، تو اس میں کوئی بظاہر تو قباحت تو ہے نہیں، برائی تو ہے نہیں. اللہ برکت دینے والا اگر اسے سنت کی نیت سے داڑھی رکھی ہے تو ہو سکتا ہے شفا ہو جائے. لیکن اس پر میں کوئی ایسا ہی ہے یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے پتہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک اسلام بھائی کو مکتوب روانہ فرمایا؟ آخر مکتوب روانہ کرنے کی کیا اہمیت ہے کہ اس کو مدنی انعام میں شامل کر لیا گیا، جبکہ آج کل مکتوب روانہ کرنے کا رواج ہی بہت کم ہو چکا. اس مدنی انعام کی اہمیت ارشاد فرما دیے تاکہ اس مدنی انعام پر عمل کرنے کا ہماری ترغیب بنے اور میں جذبہ حاصل ہو. جزاک اللہ خیرا. آمین. مکتوب روانہ کرنا ایک تو سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے فرما رواں جو ہوتے تھے ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے مکتوب آپ نے روانہ فرمائے. وہ آپ لوگوں نے اس کے عکس بھی بعض دیکھے ہوں گے. ایک مکتوب نہیں ہے، کئی مکتوب ہیں جو آپ نے روانہ فرمائے. ایک بات. دوسرے یہ کہ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپس میں مکتوب کے ذریعے نیکی کی دعوت دیتے تھے ایک دوسرے کو. بس اوقات دی آپ حضرات، ان حضرات نے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ شاید خود ہی بیان کیا انہوں نے کہ میرے بھائی نے مجھے مکتوب بھیجا تھا کہ اب آخر تم کب تک کفر میں بھٹکتے رہو گے اور مسلمانوں پہ تلواریں چلاتے رہو گے، آپ بھی جاؤ یار، آ جاؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی. وہ اس طرح یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور سیف من سیوف اللہ کا لقب پا لیا انہوں نے. یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے زبردست جرنیل تھے، زبردست صحابی، بہادر جنگجو مجاہد تھے. حالانکہ پہلے مسلمانوں پر یہ حملے کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ حملہ غزوہ احد میں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ متعین فرمایا تھا، جن کو حکم دیا تھا کہ یہاں سے دیکھو فتح ہو یا شکست تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا. اور فتح کا شور مچا تو فتح ہو گئی، فتح ہو گئی. تو وہ دستہ جو تھا وہ مطلب خوشی کے مارے تھوڑا آگے پیچھے ہوا تو اور وہاں سے ہٹ گیا. تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دشمنوں کے ساتھ تھے. انہوں نے ہی پیچھے سے آ کر وہ وادی عقیق غالباً بولتے کیا بولتے ہیں اس کو، وہ جگہ دکھائی تھی ہم کو انہوں نے، جو دکھاتے ہیں لوگ زیارتیں کرواتے ہیں. تو وہاں سے بولا یہ اپنا لشکر لے کر حصہ لے کر پیچھے سے، حالانکہ بھاگ گیا تھا، یہ بھاگتے بھاگتے یہ لوگ پیچھے سے یہ یہاں سے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہو گیا، وہاں سے حملے کا خوف تھا تو وہاں سے پیچھے سے آ کر پھر انہوں نے مسلمانوں کو حملہ کیا. اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، سیدنا حمزہ بھی اسی حملے میں شہید ہوئے، اور اس طرح مسلمانوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی تھی. بہرحال پھر فتح ہو گئی لیکن کافی تکلیف اٹھانی پڑی. اطاعت امیر
کہیے جو بھی کہیے، صحابہ کرام بس خوشی کے مارے ان کو توجہ نہیں رہی کہ ہمیں کہا گیا کہ فتح ہو یا شکست تمہیں ہٹنا نہیں ہے، سمجھے کہ بس فتح ہو گئی اب ضرورت نہیں ہے دستے کو یہاں رہنے کی. اس طرح مطلب وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا تھا، لیکن اسلام کے دامن میں آ کر سب معاف ہو جاتا. اسلام کے دامن میں آ گئے تو پھر جو انہوں نے کارنامے کیے وہ بھی سنہرے حرفوں سے لکھے ہوئے تاریخ میں. تو یہ ایک اپنے بھائی کے مکتوب کا بھی اس میں حصہ ان کی اسلام آوری میں. اسی طرح بے شمار مکتوبات بزرگان دین نے نیکی کی دعوت کے طور پہ لکھے، مشہور ہیں مکتوبات مجدد الفیض ثانی کہ پورے پورے دفتر چھپے ہوئے. کتنے مکتوب ایسے ہوں گے کہ جو جمع ہی نہیں ہو سکے ہوں گے. اسی طرح مکتوبات صدی، یہ مشہور مکتوب ہیں بزرگوں کے، وہ بڑے نصیحت آموز یہ مکتوبات ہوتے ہیں، بہت مدنی پھول ہوتے ہیں اس میں. اس طرح مطلب ہے کہ مکتوب کے ذریعے بھی آپ اگر کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح بھائی مدنی ماحول میں آ جائیں گے. بلکہ میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ بسا اوقات تقریر سے تحریر زیادہ مؤثر ہوتی ہے. ہم جو دستی تحریر بھیجتے ہیں نا، میرے کو اپنا اس کا کئی بار تجربہ ہے کہ میں کبھی کسی کو سمجھاتا ہوں نا تو بعض اوقات وہ نہیں مانتا، سن لیتا ہے، مسکرا لیتا ہے، چلا گیا. اور کبھی اگر 2 جملے لکھ کر اس کو بھیج دوں نا اسی کو کسی اور بات کے لیے، بالکل وہ ایسا الرٹ ہو جاتا ہے اور کام بن جاتا ہے. تو یوں میری اس پہ کافی توجہ ہے کہ میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں تحریری طور پہ کام چلاتا ہوں، لیکن میں ہر ایک کو تحریر دینے سے ڈرتا بہت ہوں کہ کہیں ایسا نہ میری تحریر کو مس یوز کرے. مس یوز ہو سکتا ہے میری تحریر کا، کیش ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، غلط استعمال. تو بہرحال یہ کہ وہ تحریر کا تو تقریر سے بسا اوقات تحریر زیادہ مؤثر اور وہ نثر سے زیادہ نظم مؤثر ہوتی ہے. اب دیکھو بیان ہو رہا نا، ابھی میں شعر پڑھوں نا جھنڈے اٹھا کر تو سب کی نیند اڑ جائے گی اور جھومنے لگیں گے. تو شعر میں کوئی بات سمجھاؤ تو بھی بعض اوقات بڑی سمجھ میں آتی ہے. شعر سناؤ اسی مفہوم کا، جیسے کہ وہ کسی کے عیب نہیں دیکھا کرو، عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بری بات ہے، ہاں سن رہے ہوں. اور جب میں یہ شعر سناؤں، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہے ہنر و کمال دیکھتے ہیں. صحیح ہے، کیسا وہ ذہن بنتا ہے. تو اشعار جو ہے نا یہ بھی بڑے مؤثر ہوتے ہیں نثر کے مقابلے میں. بعض اوقات ایک خالی اشعار ہی اشعار ہوں تو بھی گزارا نہیں ہے، لیکن بیان میں کچھ نہ کچھ اشعار ہوں تو اس میں تراوت رہتی ہے، لوگوں کی بوریت بھی کم ہوتی ہے. تحریر میں بھی اشعار، میرے یہ رسالے دیکھو، میری کتابیں دیکھو، الحمدللہ اشعار بھرے پڑے ہوتے ہیں، بڑا دلچسپی ہوتی ہے. درس میں بیان میں اشعار آتے ہیں تو لوگ بالکل یعنی کہ الرٹ ہو جاتے ہیں، مزے سے سنتے ہیں. ان لوگوں کی نفسیات ہے. تو محرر یعنی جو لکھنے والا ہو اس کو بھی لوگوں کی نفسیات کا علم ہونا چاہیے کہ لوگ کس سے زیادہ جلدی مطلب یعنی کہ اثر قبول کریں گے اور اصلاح کی طرف آئیں گے. تو لکھنے والے کو بھی لوگوں کی نفسیات معلوم ہونی چاہیے، بیان کرنے والوں کو بھی لوگوں کی نفسیات معلوم ہونی چاہیے، انفرادی کوشش کرنے والے کو بھی، جس پر انفرادی کوشش کر رہا ہے اس کی نفسیات کا اندازہ ہونا چاہیے. اب وہ بیچارہ گھڑی دیکھ رہا ہے، بیزار ہو رہا ہے، اس کو جلدی ہے، ڈیوٹی میں آپ انفرادی کوشش پر لگے ہوئے ہیں، اس نے ہر بات پہ ہاں ہی بولنا ہے، بھاگتے اور پھر ساتھ میں دل میں بولنا کہ آئندہ اس گلی سے نہیں نکلنا. میں نے تم اس ٹائم پہ نکلتے ہو نا دل میں، پھر آئندہ گلی بدل دے گا. تو اگلے کو جلدی ہے، اس کی جلدی جان چھوڑ دو، ٹکی کرو. تو یہ جو آج کل میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں تو میرا لالچ میں آپ کو بتا دوں، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بیزار ہو گئے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، لیکن یہ پہرا تو لگا ہوا نہیں. جو تھک جاتے ہیں بیچارے سو جاتے ہیں. مگر میرا لالچ یہ ہے کہ اب جیسو کہ اس وقت 11:15 تقریباً بجے، اب اس وقت میدان میں آئے ہوں گے یو کے والے، وہ اب میدان میں آئے ہوں گے، افریقہ والے میدان میں آئے ہوں گے، امریکہ میں تو ابھی دن ہوگا. تو اس طرح مدنی چینل کی وجہ سے تھوڑا میں زیادہ بیٹھ جاتا ہوں. چلو بھائی اپنے عزم کا اظہار کر دو، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور
حفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور حفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، غیبت کے خلاف جنگ جاری نہ رہے گی غیبت کریں گے نہ سنیں گے، انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور حفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ اس طرح داڑھی جو ہے وہ پانی میں گر جائے تو مطلب وہ پانی کے مستعمل ہونے کے بارے میں فرمایا، تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس کے داڑھی اگر کسی کی گھنی ہو یا چھدری ہو یا جیسی ہو تو اس صورت میں اس کو وضو کے اندر دھونا اس کا کس طرح فرض ہے، یہ تفصیل بیان فرما دیں۔ اسی طرح مونچھوں کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول کا دوسرا حصہ، پوری جلد ہے دوسری، پہلی جلد، اس کے اندر جو دوسرا حصہ ہے اس میں سے صفحہ نمبر 289 289 مسئلہ نمبر 2، مونچھوں یا بھووں یا بچی، یہ مونچھیں یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، اچھا، بھم اس کو بولتے ہیں، یہ بھویں، اور بچی یہ بچی کہلاتی ہے، نچلے ہونٹ کا حصہ جو ہے نا یہ بچی۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہو کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو جلد کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو جلد کا یعنی چمڑی کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، ہونٹوں کو چھپا لیں، بعضوں کی مونچھیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہونٹ چھپ جاتے ہیں، اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو مونچھیں ہٹا کر لب دھونا فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 4، داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہو تو جلد یعنی کھال کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے۔ دیکھیے چہرہ میں نے آپ کو بتایا تھا، سر کے جہاں بال جمنے شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ، اور یہاں سے ایک کان کی یہ لو سے دوسری کان کی لو تک یہ سارا حصہ چہرہ ہے۔ تو اب یہ کہ داڑھی بڑی ہے گھنی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کا کتنا حصہ دھونا فرض ہے یہ پکڑ لی، اور گلے کی طرف دبائی، یہ حصہ جو جہاں تک منہ دھونا فرض ہے نا اتنا حصہ آ گیا۔ اور اگر گھنے ہوں، داڑھی کے بال اگر گھنے ہوں تو گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے گردے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے، اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو حلقے سے نیچے ہوں، یہ نیچے حلقے سے، ان کا دھونا ضروری نہیں، اور اگر کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ چھدرے ہلکے ہلکے ہوتے ہیں، کھال دکھ رہی ہوتی ہے، تو کچھ حصے میں گھنے ہوں کچھ چھدرے، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بال اور جہاں چھدرے ہوں وہاں اس جگہ جلد یعنی کھال کا دھونا فرض ہے۔ اچھا، اب اس کے ضمن میں اور کچھ عرض کروں، مونچھیں بڑھ گئی کہ لب چھپ گیا تو ہٹا کر دھونا فرض ہے، تو ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنی مونچھیں بڑھانا کہ لب چھپ جائیں یہ حرام ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے لکھا ہے کہ یہ مونچھوں کی
नोकें जो है ना ये जहरीली होती है, ये पानी में जाएंगी तो नुकसान करेगा, पानी जहरीली होती है ना। तो यूं भी मूंछों से पानी को बचाया जाए। जब बुच्ची के इर्द गिर्द के बाल लेना ये भी मना है, इजाजत नहीं है इसकी। लोग यहां से थोड़ा थोड़ा साफ कर लेते हैं, तो ये साफ न करें, बल्कि जो बढ़ते हैं इनको बढ़ने दें। जैसे यहाँ थोड़ा सा गड़ा होता है, छोटा सा है ना, बाल कम होते हैं यहाँ, कोई बात नहीं, इसको छेड़ेंगे। होंठों के नीचे के बाल ना छेड़ा करें, को पूरे रखें, जितने बड़े इनकी मर्जी है, इनको कुल्ली इख्तियारात देते हैं। तो निचले होंठ से बाल नीचे के नहीं काटना, एक भी बाल नहीं काटने, ऊपर की मूंछों से भले काट लें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अरे बाबा जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में मदनी चैनल की बहारें हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि निगरान शुरा की तरगीब पर एक हमारा इलाका है जहरा, वहाँ से माशाल्लाह मदनी अतियात की मद में एक इस्लाम भाई ने हाथों हाथ 400 दिनार दे दिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 400 दिनार के पाकिस्तानी बता दो, इनको पता चले कि बहुत बड़ा होता है दिनार। कम बेश 1 लाख से ज्यादा बन जाएंगे। 400 दिनार की पाकिस्तानी रकम 1 लाख से ज्यादा हो गई। दिनार इतना बड़ा होता है, देखने में नहीं, कागज पर ही छपा होता है इतना सा, लेकिन वो कीमत में हमारे बहुत बड़ा होता है। आपके तरगीब दिलाने पर कई इस्लाम भाइयों ने गीबत कुछ कार्ड सीने पर सजाए हैं माशाअल्लाह। क्या जेब में मदनी इनामात का रिसाला या जेब पर कार्ड सजाए इस्तंजा खाना में जा सकते हैं? और दूसरा सवाल ये अर्ज करना है कि ज़वाल के वक्त तिलावत कुरान करना कैसा? और तीसरा बाबा जान ये पूछना है कि अभी जिस तरह संभई ने मकतूब के बारे में पूछा मदनी इनामात के हवाले से, तो क्या जो है ईमेल के जरिए ये अगर हम ये मकतूब लिख के ईमेल कर दें तो क्या ये सवाल मान लिया जाएगा? मकतूब है वो भी, कोई ईमेल के जरिए भी काम ले लें। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अच्छा, वो जेब में मदनी इनामात का रिसाला या कार्ड सजा हुआ हो तो इस्तिंजा खाने में जाना कैसा, ठीक है ना? तो इसका ऐसा है कि अगर कार्ड सजा हुआ है और जेब में मदनी इनामात का रिसाला भी है और आपने चादर से या किसी कपड़े से या किसी तरह इसको ऐसा छुपा लिया कि ये झलकता भी नहीं है, चादर भी ऐसी मोटी है कि इसमें से चमकता नहीं है, ये मुमकिन है वैसे। जैसे कि ये चादर भी साथ है ना जिसके, तो वो यूं करके यूं लपेट के छुपा के वो इस्तिंजा खाने में जा सकता है, और पेशाब करते वक्त भी इसको ये हटने जाहिर ना होने पाए, इस तरह वो दामन में संभाल ले इसको, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफजल यही है कि कोई ऐसा दीनी तहरीर वो इस्तिंजा खाने में ना ले जाए। लेकिन मुश्किल ये कि अगर इसको रखने बेचारे बाहर रखते होंगे तो फिर कोई उठा जाता होगा, भूल जाते होंगे। ये बटवा होता है, इसमें भी बाद ऐसी चीजें होती हैं कागजात, तो ये बटवा भी बाद वक्त बाहर रख देते हैं, फिर इसमें नोटे भी होते हैं, फिर को उठा के ले जाते हैं, तो ये मसाइल खड़े होते हैं। तो इसका यही है कि छुपा हुआ हो, जो कार्ड वाले लगा हुआ है, मोटी चादर या अगर चादर भी नहीं और बिलफर्ज अगर अपने कुर्ते का दामन एकदम ऊपर कर लिया, कहीं ढक लिया, ये मुमकिन हो, तो फिर हर वक्त अंदर जब तक रहे ना ढका हुआ हो और बाहर निकले ढका हुआ, फिर पहले हटा दें, तो अब ये छुप गया तो फिर हरज नहीं है। जेब में है तब भी हरज नहीं है। अलबत्ता अफजल ये है कि ये सब चीजें लिखी हुई ये बाहर रख के जाए, अफजल है। मैं अपने तौर पर तो मेरी कोशिश होती है कि अपना तावीज भी बाहर इस्तिंजा खाने में ले जाने से कतराता हूँ, बाहर निकाल के रख देता हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये कार्ड भी छुपा कर अंदर जाना पड़ता है, जल्दी होती है या सुस्ती होती है, तो ये चादर से जिस तरह भी तरकीब से बनाकर, तो अब मेरा तो मैं कर सकता हूँ, मेरा अलग से सेपरेट इंतजाम है। ये अवाम में जरा दुश्वारी है, तो छुपा कर जाना तो मुमकिन है। जिनके पास 2 चादरें हैं ना, इनका जहन पर्दे का होता है ना, वो 2 चादरें रखते हैं। और बाज बेचारे वो मोहब्बत के मरीज होते हैं, मरीज है मोहब्बत, तो जिस तरह मैं करता हूँ वैसा करना उनको पसंद होता है। तो मैंने मेरी 2 चादरें देखी थी, 2 चादरें लपेटनी शुरू कर दी। तो ये बेचारे 2 चादरें रखते हैं, अल्लाह इनकी इस अकीदत को मोहब्बत को कबूल फरमाए। तो गले में वो गोश्त पाक की गुलामी का वो फंदा भी डाल लेते, इसको एक
تو دے دیتے ہیں مطلب پھیرا. تو یہ جیسے میں نے کیا نہیں، یہ گوشت پاک کی غلامی کا وہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کارڈ سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. تو موقع محل کے حساب سے کریں، کارڈ لگائیں ضرور ہے. اور استنجا خانے میں کھلا لے کر جائیں بھی نہیں. ہاں یہ بے ادبی ہوگی. پھر اس کو چھپا کر یا نکال کر جیب میں رکھ کے پھر چلے جائیں. جیب میں چھپاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم پیارے بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ کپڑے بغیر پاک کیے دھوبی کو دے دیتے ہیں اور وہ کپڑے سب کپڑوں کے ساتھ دھلائی ہوتے ہیں، تو کیا سارے کپڑے جو اس کے ساتھ دھلائی ہوئے ہیں ناپاک ہو جائیں گے؟ اس بارے میں کیا حکم ہے؟ یا سیدی، میں نے آپ کی صدائے مدینہ پر لبیک کہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی دعوت اسلامی کو 2,12,000 روپے پیش کرنے کی نیت کی ہے. سبحان اللہ، مبارک ہو، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ جو انہوں نے پوچھا کہ ناپاک کپڑے دھوبی کو دے دیے تو جو یعنی یہ پاک ہو کر آئے یا نہیں، یا یہ سارے ہی ناپاک ہو گئے جو اس میں دھلا؟ اول تو یہ ہے کہ پاک کپڑوں میں ناپاک کپڑا ڈال کر مکس کر کے دھونا. مثلا یہ مشین ہے کپڑوں کی، اپنے گھروں میں ہوتی ہے نا واشنگ مشین، تو اس میں پاک کپڑے بھی ہوتے ہیں ناپاک کپڑے بھی اگر ہیں تو ایک بھی ناپاک کپڑا اس میں ڈال دیا، دوسرے پاک کہیں ہیں، سب مکس کر کے اس کو پانی کے برتن میں ڈالا اور پانی میں ڈوبنگ کر دی، تو اب یہ سارے کپڑے ناپاک ہو گئے، پانی بھی ناپاک ہو گیا. تو ایسا کرنا حرام ہے کہ کسی پاک کپڑے کو یا کسی پاک چیز کو بلا ضرورت جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اپنے وہ کپڑے دھونے کا طریقہ اس رسالے میں بھی یہ لکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے احکام. اول تو پاک اور ناپاک مکس کر کے دھوئے نہیں. ہاں کپڑا میلا اور ناپاک بھی کہیں سے ہو گیا تو وہ ناپاک حصہ پکڑ کے اس کا پاک کر لے، وہ طریقہ. یا دوسرا طریقہ جو بتایا میں نے بالٹی والا، تو پہلے تو اس کو پاک کر لے. اب بھلے میلا ہے، میل ناپاک نہیں ہے، اب بے شک اس کو پاک کرنے کے بعد یا اس کے اس ٹکڑے کو حصے کو پاک کرنے کے بعد اب دوسرے میلے کپڑوں میں اس کو ڈال دیں، اب مکس کر کے دھوئیں. یہ تو ہے دھونے کا طریقہ جو واشنگ مشین میں دھوتے ہیں. رات دھوبی کے ہاں وہ یہ دھل کر پاک ہو کر آیا یا نہیں. دھوبی کو ناپاک کپڑا اگر دھونے کے لیے دیا نا تو وہ پاک ہو جائے گا، دھل کر آئے گا تو، کیونکہ نجاست کا اثر رہتا نہیں، بالکل صاف ہو جاتا ہے. بعض جگہ تو نہروں پہ دھوتے ہیں، اتنا پانی بہاتے ہیں. الحمدللہ سہولت بہت ہو گئی نا، کپڑا ناپاک ہو گیا اور میلا بھی ہے تو دھونے میں بڑی، بقرعید کے خون آلود کپڑے بہت آسانی نہیں ہوتی دھونے میں. اب یہ کہ بہرحال تقویٰ تو یہی ہے کہ اس کو پاک کرے. جو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں نے تھوڑی صحبت اٹھائی ہے نا، تو وہ تو فرماتے تھے کہ دھوبی کا دھلا ہوا کپڑا میں اس طرح پاک کرتا ہوں جیسے ناپاک کپڑے کو پاک کرتے ہیں. یہ تو فرماتے تھے جی. ہاں تو وہ تقویٰ تھا ان کا، بہت مطلب یہ کہ مضبوط تھے. بولا ایک بار ہمارے گھر میں جھینگے پک گئے تو میں نے بول دیا کہ جھینگے کے اندر جو چمچہ ڈالا ہے نا وہ چمچہ میرے سالن میں مت ڈالنا، حالانکہ جھینگے کھانا خلاف اولا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہی ہے، خلاف اولا، یعنی کہ بہتر ہے کہ بچے، جھینگا حلال ہے لیکن اس میں بہرحال مختلف قول ہیں، تو وہ اس طرح بچتے تھے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تراویح سنت ہے یا نفل، اور کون کون پڑھے؟ کیا معتکف کے لیے تراویح ادا کرنا ضروری ہے؟ اور کیا تراویح کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح سنت المؤکدہ ہے، بالفرض اگر کوئی روزے نہیں رکھتا بد نصیب، فرض روزے بلا وجہ نہیں رکھتا، تب بھی اس پر سنت ہی رہے گی. تراویح سنت مؤکدہ ہی ہے.
تو معتکف پر بھی سنت المؤکدہ ہے، غیر معتکف کے لیے بھی سنت المؤکدہ ہے، اور اس کی جگہ قضا پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا، نہ نفل کی جگہ قضا پڑھنی چاہیے، لیکن سنت غیر مؤکدہ کی جگہ بھی قضا پڑھیں گے اگر کسی پر ہے تو، مگر سب کو پتا چلے اس طرح نہیں پڑھیں گے، جو گناہ کا اظہار خود گناہ ہے چپکے سے پڑھیں گے۔ تو اس لیے سب پر عاقل بالغ جو بھی مسلمان ہیں، مرد عورت، سب کے لیے تراویح جو ہے سنت المؤکدہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نفل تلفظ نہیں ہے، نفل فا پر زبر ہے، فرض نہیں، فرض، منٹ یہ نہیں، منٹ۔ وہ کل آپ نے مسئلہ بیان فرمایا تھا، وہ چادر تبدیل ہونے کے حوالے سے، جی جی جی، جوتے تبدیل ہونے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حج و عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر تو یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں گئے تو باہر بہت ساری چپلیں ہوتی ہیں، تو اپنی چپلیں چھوڑ گئے اور اندر چلے، اپنی چپل وہیں اتار گئے، اب واپس آئے تو جو چپل سمجھ آئی وہ اٹھا کر، تو وہاں تو یہ درست ہے نا؟ وہاں تو ایک تعداد ہے جو ایسا کرتی ہے کہ چپل جو بھی پہن لیے، پہن کے چلے گئے، اور مسجد کریمین یعنی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام یا مسجد الحرام زادہ اللہ تعظیما کے باہر اتار دیتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں، پھر ڈھیر رکھے ہوتے چپلوں کے وہاں، تو واپسی میں بس جو ان سے اپنے پاؤں کو برابر ہوئے وہ پہن لیے چل پڑے۔ ایسا کرنا حرام ہے، یعنی کہ بلا اجازت شرعی، کیونکہ اب جو چھوڑ کے چلے گئے اور مالک نہیں مل رہا اور وہاں ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے، تو اب یہ ہیں تو لقطہ، تو لقطہ آئیے اور اس کو ہر ایک اپنی مرضی سے لے لے تو یہ نہیں ٹھیک ہے نا، شریعت کی اجازت جس کو ہو وہ لے سکے گا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنے چپل، اپنے جوتے اپنی حفاظت میں رکھیں، وہاں زیادہ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ کے حرم میں تو ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، تو مسجد الحرام جو پوری حرم شریف کے اندر ہے، اور اس کے بعد بھی کافی دور دور تک حرم ہے، تو اس لیے وہ اس کی احتیاط ضروری ہے، لازم ہے۔ تو چپل رکھنے کا طریقہ یہ کہ جو محتاط ہوتے ہیں نا وہ اپنی یہیں سے تھیلیاں بنوا کر لے آتے ہیں، حجاج، معتمر، حاجی، عمرہ کرنے والے اپنی کپڑے کی تھیلی بنا لیں، اور اس کپڑے کی تھیلی میں چپل رکھ لیں جب مسجد الحرام شریف میں یا مسجد کریمین میں جائیں، کہ باہر چھوڑ کر گئے تو پھر ملیں گے نہیں، ایک ہی تھیلی بنا لیں، بھلے 2-3 بھی ہیں تو اس میں آ جائیے، اور اس کے لیے رکھیں کہاں، اس کے لیے رکھنے کی جگہ مل جاتی ہے، ایسے مخصوص کونے کھانچے آپ کو مل جائیں گے، مگر راستے میں رکھیں گے تو اٹھا کر وہ صفائی کرنے کے لیے آتے تو لے جاتے، پھینک آتے، وہ باہر بھی جو ڈھیر ہوتا ہے وہ جمع نہیں ہونے دیتے زیادہ، وہ اٹھا کے گاڑی میں ڈالا پھینک آتے، لاکھوں کروڑوں روپے کے چپل جوتے یہ پھینک دیے جاتے ہیں وہاں۔ تو یہ آپ اس کو سنبھال کے کسی وہ سیڑھیاں بھی کہیں کہیں ہیں مخصوص کونے کھانچے مل جاتے، جانے والے جو سمجھدار ہو نا وہ ڈھونڈ لیتا ہے، وہاں رکھ لیں اور اس جگہ کو یاد کر لیں، اور وہاں کوئی سی نشانی دیکھ لے کہ یار کہاں کس سمت میں یہ تو بہت رش ہوتا ہے نا حج کے دنوں میں، پھر وہ جگہ ملے گی نہیں، چپل آپ کے محفوظ رہیں گے، ملے گی نہیں جگہ، تو وہ دیکھ لینا ضروری ہے، محفوظ کر لیں نشانی، پھر واپسی میں آ کر وہیں سے چپل لے کر باہر نکل جائیں، اسی کو استعمال کریں۔ ہم لوگ تو یہ طریقہ کرتے تھے، جو کسی کے چپل پہننا تو یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ حاجیوں کو ابھی سے ذہن بنا لو، جو حج پر جا رہے ہیں اس سال، وہ بھی جو وہاں رہتے ہیں مکے مدینے میں وہ بھی ایسا نہ کریں کہ جس کے چپل آئے پہن کے جلدی وہاں رہتے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے، یار ایسا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کرنے والے کرتے ہوں گے۔ اپنی چیز اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کسی کی چیز استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، یہ لقطہ ہے،
اور صرف یہ کہ مالک کی امید قطع ہو تو اس کو فقیر شرعی لے سکے گا. مالک کے ملنے کی امید اگر ختم ہو جائے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ایک مدینہ خبر سنو. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ خبر ہے بابا. جنت البقیع انشاءاللہ. ابھی مدنی چینل دیکھتے ہوئے ایک شخص کا فون آیا, میسج کیا, پھر فون پہ بات ہوئی, اور پاپا ابھی ہاتھوں ہاتھ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اذکر اللہ. اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ. ہمارے اس نو مسلم اسلامی بھائی کو بہت بہت مبارک, اور میں خیر مقدم کرتا ہوں, مرحبا کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. آمین. ہو سکتا ہے خاندان میں آپ کی برادری یعنی کہ جو ہوتی ہے برادری اس میں تکلیفیں آئیں, لیکن اب آپ بس یک درگیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. اسلام کا دامن آپ نے تھام لیا, اسلام کی پناہ میں آ گئے, بس اس کو چھوڑنا مت. چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بدن کے, لیکن دل سے اسلام نہ نکلے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. ان کا نیا نام ہے وہ محمد احمد رضا اتاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایک اور میں بھی آپ کو باہر سنا دوں, جو آج مجھے شام کو پتا چلی ہے, یہ عصر کے بعد جب نگران شورا میرے ساتھ چلے, ان کو نہیں پتا, میں بتانا بھول گیا. وہ گفتگو کے تو میری بات ہوئی اپنے رکن شورا ہمارے, انہوں نے وہ مجھے خوشخبری سنائی کہ ایک غیر مسلم مدنی چینل اس نے کچھ دیکھے چند بار, تو پھر اس کو اسلام سے محبت ہوئی, تو اس نے میرا نمبر معلوم کیا, یعنی اسی رکن شورا کا کسی نے اس کو نمبر دے دیا کہ میں کس سے بات کروں, بولے اس سے بات کر لو. تو انہوں نے اس غیر مسلم نے فون کیا اور بتایا کہ مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, اور ہیں تو آپ لوگ سچے. میرا دل تو مان گیا کہ اسلام سچا ہے, اور میں آپ لوگوں کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے گھر والے مجھے ماریں گے, ظلم کریں گے مجھ پر, میری ہمت نہیں ہو رہی. آپ مشورہ کریں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, ابھی اسلام قبول کر لوں یا بعد میں کوئی اس پر کیا کروں میں. تو ظاہر رکن شورا ہمارے مسائل جانتے ہیں, انہوں نے اس کو فوراً توبہ کرا, بولا ابھی توبہ کر لو, کلمہ پڑھ لو, زندگی کا بھروسہ ہی نہیں ہے. اور ابھی فی الحال گھر والوں پر ٹھیک ہے ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے, اب اپنا اسلام چھپا کر رکھو, لیکن مسلمان فوراً ہو جاؤ. تو الحمدللہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے الحمدللہ. اب میں نے خیر مزید اس کے لیے درخواست کی کہ ان کو اب فون پر میرا سلام بولو نو مسلم کو, اور میری طرف سے مبارکباد پیش کرو, اور ان کو یہ بتا دو کہ اگر گھر والوں میں تذکرہ نکلے تو یہ مت کہنا کہ میرا مذہب وہی ہے جو آپ لوگوں کا مذہب ہے, اور میں آپ کی طرح ہی غیر مسلم ہوں, اور اس طرح کا کوئی ہے نا کہ پھر مرتد ہو جائیں گے تو اور سخت مسئلہ ہو جائے گا. اب اسلام چھپائے ضرور, لیکن جب ضرورت پڑے تو اس کو ظاہر کر دے کہ مسلمان میں ہوں مسلمان. اگر بولے گا میں ہوں غیر مسلم تو پھر مرتد ہو جائیں گے نا. جب تک وہ اکراہ کی صورت نہ بنے, وہ بہت دشوار ہوتی ہے وہ صورت. تو اس طرح مطلب یہ کہ اسلام قبول کریے تو اسلام کو بچانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو استقامت دے, ان دونوں کے صدقے ہم سب کو ایمان پر استقامت دے. باہروں پر باہر ہیں, مدنی چینل ہے یہ, باہروں پر باہر ہیں, باہروں پر باہر ہیں. ابھی مرکز اولیاء سے رکن شورا یافور بھائی کا فون آ گیا ماشاءاللہ کہ ابھی مدنی چینل دیکھ کر کوئی آج کل انہی دنوں میں 7 غیر مسلم مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب. ان کو سارا نام پتا, سب پتا ہے, مگر غیر مسلم مسلمان ہو گئے. الحمدللہ الحمدللہ. جاری رہے گا فیضان مدنی چینل.
بس یہ اللہ کرے کہ ہمارا مدنی چینل چلتا رہے، تعصب کا شکار نہ ہو جائے، اور بس سفر ہمارا جاری رہے گا. مدینہ چل مدینہ چل نہیں بس آج مدینہ انشاءاللہ. کہہ دو مرشد چل مدینہ. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے باپا جان، میں ہند ضیائی کابینہ میرا روڈ سے ریاض رضوی اتاری عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالی باپا جان اور مدنی چینل کو سدا سلامت رکھے اور بد سے محفوظ رکھے، اور باپا جان کو اللہ عز و جل عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ باپا جان، ہند ضیائی کابینہ میں الحمدللہ عز و جل 2 مقامات پر 30 روزہ تربیتی اعتکاف کا سلسلہ جاری ہے. ایک میرا روڈ اور ایک گوا میں اسلامی بھائی فیضان رمضان سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے باپا جان آپ کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. باپا جان، ایمان کی سلامتی، عبادت میں دل لگے اور مدنی ماحول میں استقامت ملے، اس تعلق سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں اور دعائے مغفرت فرمائیں. اور معتقدین اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، قبول فرمائیں. علیکہ وعلیکم السلام. یہ جو انہوں نے سوال کیا نا، اس طرح کے سوالات کے جوابات میرے خیال کئی بار ہو چکے، ٹھیک ہے نا. تو بس جو بھی نیکی کریں اس کو دل لگا کر کریں، دل لگے نہ لگے. اگر نہ لگے اور زبردستی کریں گے تو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، جبکہ کوئی اور معنی شرعی معنی کوئی نہ ہو اس میں. تو حدیث پاک میں افضل العبادت احمزها، یعنی کہ افضل عبادت وہ ہے، عبادت میں افضل عبادت وہ ہے، عبادتوں میں افضل عبادت کہ جس میں زحمت نے تکلیف زیادہ ہو. تو کسی عمل کے کرنے کے لیے، استقامت پانے کے لیے اس کو مسلسل کیا جائے. جب آپ اپنے کو مدنی ماحول میں رکھو گے، عاشقان رسول کی صحبت میں رہو گے، وہ غلط دوستوں کی صحبتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو گے، اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ استقامت میں کافی یعنی کہ پالیں گے انشاءاللہ. مصروف کر دیں آپ کو مدنی کاموں کے لیے، اپنے آپ کو ان کاموں میں ڈھال لیں. جب ڈھال لیں گے تو انشاءاللہ آپ عادی ہو جائیں گے ان کاموں کے، اور آپ کو بہت سہولت بھی ہو جائے گی، دل بھی انشاءاللہ لگ جائے گا کہ جب کرنا ہے تو کرنا ہے، بس دل لگ جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور، چغل خور چغل خور، محبتوں کے چور، چغل خور چغل خور، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ.